روزانہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ انسان مر جا کے وہاں پہ. یہ کیا ذلت کی زندگی. اور ہم کیا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ہم عبادات میں مصروف ہیں, ہم نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں, وہ ٹھیک ہے, فرض ہے, وہ کرنے ہیں, لیکن واللہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم تو سجدے کرتے رہے, تم باقی کام تو کرتے رہے, لیکن جب خواتین پہ اور بچیوں پہ اور مردوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا پھر تم کہاں تھے؟ اور یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے. یس کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے, یس مختلف برما کا برمیز مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے, یس میانمار کا اور ویگر مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے, لیکن this issue is the issue of Al-Aqsa. This is not an ordinary issue. جس ایشو نے ایک کرد انسان کو جو کہ صلاح الدین تھا, وہ کوئی عرب نہیں تھا. This war is not an Arab war. This war is the war of Muslims. This war, this battle is the battle for Islam and Muslims. صلاح الدین بھی کون سا عرب تھے, وہ کرد تھے, اور پھر بھی وہ اٹھے اور ساری زندگی. ان کے جو مینٹور تھے نور الدین زنگی, وہ کون سا عرب تھے, وہ ٹرکش تھے, لیکن دے نیو کہ یہ اسلام کی جنگ ہے. اور الاقصی یہ وہ جگہ ہے, ہمیں تو اندازہ نہیں, پتہ ہی نہیں کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم being 800 miles away from Jerusalem, he frequently mentioned Al-Aqsa in his speeches. اللہ کے نبی سے پوچھا ابو ذر الغفاری نے, اور کہا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا, سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو دنیا میں بنائی گئی؟ قال مسجد الحرام صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد حرام, یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے, ابھی کرنٹلی جو ہمارا قبلہ ہے. اور پھر فرمایا ثم ای یا رسول اللہ, اس سے پچھلی کون سی, اس کے بعد یعنی کون سی مسجد؟ قال مسجد الاقصی, جو ہمارا پچھلا قبلہ تھا. اور فرمایا کہ کتنا ان کے بیچ میں گیپ تھا؟ کہا صرف 40 سال کا گیپ تھا ان کے بیچ میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد الاقصی وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے, جہاں پہ رہے پروفٹس. there is not a single area of a hand span, اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو یا جہاں پہ کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو. اللہ اکبر. یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. This is our first قبلہ واللہ مسلمز. 14.5 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کا, اس جگہ کا ذکر قرآن میں کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی لے کے گیا. الذی بارکنا حولہ, جس سے گرد برکت ہی برکت ہے. اور لوط کو جب آزاد کیا, کیا کہاں گئے؟ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے لوط کو نجات دی کس زمین کی طرف؟ جہاں ہم نے برکت رکھی عالمین کے لیے, مسجد اقصی. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کیوں لے جا رہے ہیں؟ تاکہ اور مجھ جیسے کمزور, تم جیسے کمزور لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہاری جگہ ہے, یہ تمہارے لیے امپورٹنٹ جگہ ہے. تمام انبیاء کو مسجد حرام اکٹھا کر سکتے تھے کہ یہاں پہ آؤ اور سب یہاں پہ کانگریگیشن کرو اور نماز پڑھو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے the best conference in the world, in the history of humankind, جہاں پہ کی مسجد اقصی میں کی. کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ this is your place, تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ تمہیں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ جا کے مسجد اقصی میں 2 رکعت نفل لازمی پڑھے. اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو؟ مسجد اقصی کے جو لیمپس ہیں ان کے جلنے کے لیے دیا ہی بھیج دو. یعنی assist in any way, shape or form مسجد اقصی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار مجھے اور تمہیں بتا رہے ہیں. اللہ کی فرمایا 3 جگہوں کے لیے سفر کرنا بلیسڈ ہے. نیکی کی نیت سے, اللہ کی رضا کی نیت سے صرف 3 جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے: کعبہ, بیت اللہ, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ٹائم آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یا رب اگر موت دینا تو اس برکت والی زمین کے پاس موت دینا. موسیٰ اپنی قبر کو چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے قریب قبر ہو جائے, حتیٰ کہ اتنا ہی ڈسٹنس ہو کہ ایک پتھر مارنے کا جو ایک
at a stone's throws that space, وہاں پہ مجھے جگہ مل جائے. لیکن سبحان اللہ ہمیں پرواہ نہیں، ہم کہتے ہیں جی کیا بنا، کیا پڑھا ہوا ہمیں. نور الدین زنگی رحمہ اللہ، ان کے سامنے جب ایک نریشن پڑھی گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے مسکرائے، اور جب ایک صحابی نے ان سے روایت کی تو وہ مسکرائے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. اور یہ نریشن تسلسل کے ساتھ امت تک چلتی آ رہی ہے کہ جب نریٹر نے مسکرایا، کیوں؟ کیونکہ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسکرائے تھے. جب نور الدین زنگی کے سامنے یہ نریشن پڑھی گئی تو جو پڑھ رہا تھا وہ مسکرایا اور کہا کہ نور الدین اسمائل. انہوں نے کہا how can I smile when Aqsa is in the hands of crusaders. صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے بہت کم دیکھا کہ وہ بہت کم خوش ہوتے تھے اور کم مسکراتے تھے. کہا کہ you don't enjoy food, you don't smile, why؟ کہتے ہیں how can I smile and enjoy food when Al-Aqsa is in the hands of crusaders. وہ تھے مسلمان، اور ہم لوگ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہودی پریشان ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. So my first message is to the Jews and glad tidings to the Muslims، کیونکہ فیوچر ہمارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی حدیث میں فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك. اللہ اکبر. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك. میری امت کا ایک گروہ حق پہ ہوگا، انہیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے، کوئی شر پہنچانے والا ان کو شر نہیں پہنچا پائے گا حتی یأتی امر اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. اینڈ سم علماء سے دس اللہ کا حکم از عیسیٰ ابن مریم، اینڈ سم سے دس از دا ڈے آف ججمنٹ. وہم کذالک، اور وہ اسی حق پہ قیامت کے دن تک لڑتے رہیں گے اور وہ حق پہ ہوں گے، کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، کوئی انہیں ڈیفیٹ نہیں کر پائے گا. اور صحابہ نے پوچھا وَأَيْنَ هُمْ، کہاں ہوں گے وہ لوگ؟ قال ببیت المقدس واکناف بیت المقدس، یہ بیت المقدس میں ہوں گے یا اس کی سراؤنڈنگز میں ہوں گے وہ لوگ. اللہ اکبر. glad tidings to the people of فلسطین کہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں، اور جو لوگ وہاں گئے اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں. تم لوگ انشاءاللہ جنتی ہو. تم پہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں. اصل آزمائشیں، اصل جو گرد و غبار اور اصل جو حساب ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو آج پاور میں ہیں، جو آج کچھ کر سکتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انہم لہم منصورون وان جندنا لہم الغالبون، کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ کے لوگ جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں. وان جندنا لہم الغالبون، اور ہمارا لشکر ہمیشہ غالب ہو کے رہے گا. اور جیوز واللہ العظیم، یہودیوں تم جان لو واللہ باللہ تاللہ ہم تمہیں مسجد اقصی سے نکالیں گے اور تمہیں ماریں گے اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. اور یہ اللہ کے نبی کی سچی احادیث ہے کہ جن پہ ہمیں بھروسہ اور یقین ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہمیں اس پہ کتنا یقین ہے. حتیٰ تمہیں اتنا مارا جائے گا کہ وہاں کے شجر اور حجر، درخت اور پتھر بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ تعال ھذا یہودی فاقتلوہ، آؤ یہ یہودی ہے اسے قتل کرو. واللہ تم اس زمین سے نکل جاؤ گے اور تم کبھی بھی سارے ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہ پاؤ گے، سوائے ایک درخت ہوگا جس کا نام غرقد ہوگا. اٹ از اے جیو ٹری. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، واللہ ان یہودیوں کو اللہ کے نبی کے احادیث پہ یقین ہے، ہمیں نہیں ہے. وہ غرقد کی پلانٹیشن کے لیے ڈرائیوز کر رہے ہیں، ہزاروں بلینز اینڈ ملینز آف ٹریز دے آر پلانٹنگ دی ٹری آف غرقد. وائی؟ بیکاز اٹس دی جیو ٹری. اور ہم مسلمانوں ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین نہیں ہے. وہ اپنی تورات پہ تو عمل کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. وہ پریکٹسنگ جیوز ہیں مگر ہم نان پریکٹسنگ مسلمان.